بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا اور یہاں ان کی جو کمرشل فلائٹس ہیں وہ بھی اب چلنی شروع ہو چکی ہیں اور مستقبل میں سعودی عرب بھی شاید اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ پاکستان میں بھی دباؤ بڑھایا گیا ہے اور پاکستان کے ایک صحافی نے بھی اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور کچھ صحافی حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ میں ان ساری باتوں کا تبصرہ کروں گا اور یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل کو سعودی عرب کیوں تسلیم کر رہا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں اور اسرائیل کی وہ سب سے بڑی جو کمزوری تھی وہ اس کی طاقت کیسے بنا۔ دوستوں، پہلے ہم کچھ تاریخی حوالے سے باتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ایک وقت میں بڑے اچھے ہوتے تھے۔ جب ایران میں بادشاہت ہوتی تھی تو اس وقت سعودی عرب میں بھی بادشاہت تھی اور ابھی بھی ہے، اور ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے دونوں، کیونکہ دونوں طرف بادشاہت تھی۔ بے شک یہاں پہ سیکٹ کے لحاظ سے، فرقے کے لحاظ سے دونوں میں ڈفرینس اس وقت بھی تھے، لیکن جب بادشاہت تھی تو دونوں کے آپس میں تعلقات جو تھے وہ بہت بہتر تھے اور بہت اچھے تھے۔ رضا شاہ پہلوی کے جو تعلقات تھے بڑے اچھے تھے، لیکن جب ایران میں انقلاب آتا ہے، امام خمینی کا انقلاب آتا ہے، تو اس انقلاب کے بعد سعودی عرب اور ایران کے تعلقات دن بہ دن خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کیا وجہ بنی کہ عراق کو ایران پر حملہ کرنا پڑا، اور جب وہ ایران پہ حملہ کر رہا تھا تو سعودی عرب کی طرف سے اس کو بلینس اینڈ بلینس آف ڈالرز کو دیے گئے، اس کو اسلحہ فراہم کیا گیا، دوسری تیسری مددیں کی گئی۔ ایون کہ امریکہ نے بھی سعودی عرب کے ذریعے عراق کا ساتھ دیا، یعنی صدام حسین کا ساتھ دیا۔ یہ چیزیں بڑی تاریخی حوالے سے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں جب ایران میں انقلاب آیا تو یہ انقلاب بنیادی طور پہ ایک اسلامی انقلاب تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ فلسطین میں یاسر عرفات جو کہ اہل سنت سے تھے وہ بھی اس انقلاب کی حمایت کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام خمینی کو وہ مسلمانوں کا ہیرو کے طور پر سمجھتے تھے اور فلسطین کی آواز کے طور پر ان کو سمجھتے تھے، اور باقاعدہ وہ ایران میں بھی آئے بھی تھے اور اس انقلاب کی وہ حمایت کرتے رہے اور امام خمینی کا ساتھ بھی دیا۔ اسی طرح مصر کی اخوان المسلمین جو مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم آپ سمجھ لیں، جس کا تعلق زیادہ تر اہل سنت سے ہے، اور وہ بھی امام خمینی کا انقلاب کی حمایت کر رہے تھے اور اس کو ایک مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر دیکھ رہے تھے پوری دنیا میں۔ اس طرح اگر پاکستان میں جماعت اسلامی جس طرح ایک اسلامی تنظیم سمجھی جاتی ہے، تو یہاں یہ لوگ بھی اس انقلاب کی نظر دیکھ رہے تھے اور امام خمینی کو ایک مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اس طرح اب پوری دنیا میں مسلم ممالک میں امام خمینی کے لیے ایک خاص محبت تھی، اور اس انقلاب کو لوگ انقلاب سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر ان کو دیکھ رہے تھے امام خمینی کو۔ لیکن امام خمینی جو کہ بادشاہت کے بہت خلاف تھے، ان کی تقاریر جو تھی وہ بادشاہ، ان کی جو رسائل تھے، کتابیں تھیں، انہوں نے بہت بے انتہا چیزیں اس طرح لکھی تھی جو بادشاہت کے خلاف تھی۔ تو ہوتا اس طرح ہے کہ سعودی عرب میں کچھ مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں جس میں لوگوں نے امام خمینی کے پوسٹر اٹھائے تھے۔ وہ ان مظاہروں پہ سعودی عرب کی جو پولیس ہے وہ ان پہ مظالم کرتے ہیں، تو ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک دفعہ حج کے دوران اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، کچھ لوگ احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اس طرح کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سر جنگ وہاں پہ سعودی عرب کے اندر بھی شروع ہو چکی تھی، اور چونکہ یہ جو بادشاہت ایسی بنیادی طور پر جتنی مضبوط نظر آتی ہے یہ اتنی ہی کمزور ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ بادشاہ جو ہے وہ اس اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ کو اس وقت اس بات سے بھی اندازہ ہوگا کہ لیبیا میں جی این اے کی جو حکومت ہے اس کو جو ترکی سپورٹ کر رہا ہے اور سعودی عرب اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور وہ اس کو اقوام متحدہ اس حکومت کو مانتی ہے اور اس کو جائز سمجھتی ہے، لیکن سعودی عرب اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جی این اے جو ایک جمہوری پارٹی ہے اور جمہوری حکومت ہے، تو سعودی عرب کے لیے اگر وہاں پہ جمہوریت آتی ہے تو وہ سعودی عرب کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، اس لیے وہ خلیفہ ہفتر کی وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ جب سعودی عرب کو لگا کہ اگر یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے اور امام خمینی کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کل ان کے لیے بھی یہ خطرہ تھا، ان کی بادشاہت کے لیے بھی خطرہ تھا۔ اس طرح صدام حسین بھی ان کے لیے بھی، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھے، تو ان کے لیے بھی یہ خطرناک باتیں تھیں، کیونکہ عراق میں بہت بڑی تعداد میں اہل تشیع بھی تھے اور ایون کہ اہل سنت بھی ان کو چاہتے تھے۔ تو یہ ایک انقلابی
انقلاب کی روح جو تھی وہ عراق میں بھی آ سکتی تھی اور پھر سعودی عرب میں بھی آ سکتی تھی اور مختلف کنٹریز میں بھی آ سکتی تھی. تو امریکہ یا ایسے ممالک کے لیے تو انہوں نے ایران کی بادشاہی سے تو ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. ان کا جو سب سے بڑا سفارت خانہ جو تھا وہ ایران میں ہوتا تھا جب بادشاہت ہوتی تھی. تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ کامیاب ہو. تو ہوتا اس طرح ہے کہ پھر صدام حسین کو تیار کیا جاتا ہے. جو ایران کے بادشاہ ہیں ان کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے اور ایران کے بہت سارے جرنیل جو تھے ان کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. جو کچھ کمیونسٹ تھے کچھ لبرل تھے ان کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. تو امام خمینی پہ حملہ ان کے ملک پہ حملہ کر دیا جاتا ہے. یہ حملہ عراق کی طرف سے کیا جاتا ہے اور اس میں بلینس اینڈ بلینس دیے جاتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے عراق کو دیے جاتے ہیں, صدام حسین کو دیے جاتے ہیں. پھر وہاں سے یہ وار کا ابتدا ہوتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو تمام جو چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں, تمام جو آج مسائل ہیں, تمام جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں. پھر یہ 8 سال تک یہ جنگ جاری رہتی ہے اور پھر اس کو ایک مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے. اس جنگ کی وجہ سے عرب میں تو عرب نیشنلزم تو پہلے تھا ہی. عرب نیشنلزم تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1967 کی جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ یا 1973 کی جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ. تو عرب تمام جو اکٹھے ہو چکے تھے اسرائیل کے خلاف اکٹھے تھے اور ایک پلیٹ فارم پہ تھے. عرب لیگ بنائی گئی تھی. مصر جب 73 میں وہ مصر کا ساتھ دیا انہوں نے, ایون کہ بالکل اکٹھے تھے, بھائیوں کی طرح تھے. اور یہ عرب نیشنلزم جو تھا اس کی بنیاد وہ اسرائیل کے خلاف تھے اور وہ جو انرجی عرب نیشنلزم کی تھی وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. اب اسرائیل کے لیے بھی یہ چیز ضروری تھی کہ جو عرب نیشنلزم ہے اس کو ختم کیا جائے, یا تو اس کو ختم کیا جائے یا تو اس کی انرجی کو کہیں اور استعمال کیا جائے. تو اسرائیل نے یہ کیا کیونکہ اسرائیل کی سب سے بڑی جو کمزوری تھی وہ عرب نیشنلزم تھا. کیونکہ عرب نیشنلزم کی وجہ سے اس کو 67 میں جنگ ہوئی, بے شک اس کو فتح ہوئی 67 میں, 73 میں اس کو کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ شکست ہوئی یا اس کو نقصان اٹھانا پڑا. تو اس عرب نیشنلزم کو توڑنے کے لیے اسرائیل نے کچھ اقدامات لیے. پہلے اس نے مصر کے ساتھ اس تعلقات بحال کیے اور صحرائے سینا کو چھوڑ دیا اور مصر نے اس کو تسلیم کر دیا. تو اس عرب نیشنلزم کو توڑنے کی کوشش کی. لیکن یہ نیشنلزم جو ہے یہ جب رگوں میں بس جاتا ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف اگر عرب نیشنلزم کی جگہ اسلامک نیشنلزم ہوتا, یاسر عرفات یا ایسے لوگ فرض کرتے ہیں اگر یہ اسلامک نیشنلزم پہ چلتے تو میرے خیال میں نتائج کو ڈفرینٹ ہونے تھے. آج یہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرنا تھا انہیں, اور یہ ان کی کامیابی ہوتی ہے اور ان کی طاقت ہوتی. لیکن آج وہی ان کی کامیابی, ان کی وہ طاقت وہ کہیں اور استعمال ہو رہی ہے. وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں بلکہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس کو میں آپ اور بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں. تو یہ 8 سال کی جنگ جاری رہتی ہے. امام خمینی کے جو وہاں پہ ایرانی لوگوں کی ایک بات ہے کہ یہ بڑی تاریخی بات ہے کہ ایرانی جو نیشنلزم ہے یہ بھی اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے. اس کی تاریخ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پرانی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یمن تک یہاں پہ ایران کی ان کی حکومت رہتی رہی ہے. یہ تاریخ میں یہ چیزیں بے شمار ایسی ملتی ہیں. تو وہ ایران اور عرب کا نیشنلزم یہ دونوں میں یہ چیز پرانی تو پائی جاتی تھی, وہ اب سامنے آ چکا تھا. ایران میں ایرانی نیشنلزم سامنے آ چکا تھا. امام خمینی کے سارے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اس ایرانی نیشنلزم کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے شاید وہ ان کے لیے شاید اور مسائل ہوتے حکومت آگے قائم کرنے میں مسائل ہوتے, اس کی وجہ سے ان کے لیے کافی اس حد تک تو آسانی ہو گئی کہ لوگ ان کے اکٹھے ہو گئے ان کے نیچے سارے. یہ 8 سال تک یہ جنگ جاری رہتی ہے. پھر اس جنگ میں تو کہوں گا کہ نقصان ہی نقصان ہوا ہے. اس میں فتح یا ہار تو اس میں ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے جو آگے نقصانات ہوئے ہیں وہ آج تک ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور کیسے سٹارٹ ہوئی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی. پھر یہ نیشنلزم پہ چلی گئی, عرب نیشنلزم اور ایرانی نیشنلزم پہ چلی گئی. وہ پرشین پرانا ایک وہاں وہ نیشنلزم چلا. پھر اس کو مذہب کا رنگ دے گیا آگے جا کے, کیونکہ نیشنلزم ٹیکس اس کو کیونکہ جب یہ پوری دنیا میں ایران کو بائیکاٹ کرنے کے لیے یا دونوں طرف اس کو مذہب کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. اب یہ جو ہے بنیادی طور پر یہ بہت غلط ہوا ہے. اس کو مذہب کا رنگ نہیں چڑھنا چاہیے تھا. نہ ایران جو ہے وہ میرے خیال میں کسی ایک سائڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور نہ سعودی عرب جو ہے کسی ایک سائڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ دونوں کے نیشنلزم کی باتیں ہیں. یہ جنگ بادشاہی سے شروع ہوئی تھی, پھر نیشنلزم میں چلی گئی اور پھر مذہب کا رنگ چڑھ گیا اور مذہب کا رنگ چڑھایا گیا. اس کے پیچھے بھی پوری تاریخ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اسرائیل میں ابھی یہ جنگ 2 سال ہوئے تھے, یہ جنگ شروع ہوئی تھی. ابھی یہ 2 سال ہوئے تھے عرب اور عراق اور اس کی جنگ, ایران کی جنگ ابھی 2 سال ہوئے تھے. لیکن ہوتا اس طرح ہے کہ ایران
اسرائیل میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے اس کے اخبار میں جس کو یونان پلان بھی کہتے ہیں، اسٹریٹجی فار اسرائیل فار مڈل ایسٹ، اس کا یہ ٹاپک تھا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اگلے آنے والے سالوں میں اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. وہ اسٹریٹجی ہمیں دیکھنے کو ملی، وہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس پلان میں یہ بات لکھی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کرے گا. عراق کے لیے عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کروایا جائے گا، ایک شیعہ عراق، دوسرا سنی عراق اور تیسرا کرد عراق. اب یہ کرد عراق جو تھا اس میں ترکی کا بھی حصہ شامل تھا، شام کا بھی حصہ شامل تھا. اب وہ کردوں کو آج تک سپورٹ کی جا رہی ہے، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، فرانس سپورٹ کر رہا ہے کرد کو، آج بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں، ترکی کے خلاف کرتے ہیں، ایران کے خلاف کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کردوں کی اسٹیٹ بنائی جائے. لیکن وہ طیب اردگان نے حملہ کر کے ان کو کچھ کمزور کیا ہے، اس نیشنلزم کو کمزور کیا ہے. لیکن آج شیعہ سنی کی لڑائی جو ہے عراق میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ایون کہ یہ آرٹیکل آتا ہے 1982 میں، ابھی عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، وہ مذہب کا رنگ ابھی تک اتنا اس طرح چڑھا بھی نہیں تھا. تو آج آپ کو دیکھنے کو ملے گی. پھر صدام حسین کا پہلے ادھر استعمال کیا گیا، پھر صدام حسین جب ان کو سمجھ لگی کہ یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو اس وقت اس کو بھی ہٹا دیا گیا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اور عراق پہ ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں عراقی جو ہیں ان کو شہید بھی کیا جا چکا ہے. اور وہاں پہ کیا حالات ہیں جو تو آپ بخوبی آقا ہیں کہ یہ وہاں پہ اب شیعہ سنی کی لڑائی کر کے اس کو تقسیم کرنے کے لیے بچا کیا ہے، بس وہ ایک کاغذی طور پہ چیزیں بچتی ہیں. اور پھر سیریا میں بھی یہی چیزیں کی گئی، لیبیا میں بھی یہی چیزیں کی گئی. تو یہ وہ اسٹریٹجی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، تمام چیزوں میں وہ اسٹریٹجی دیکھنے کو ملی ہے. تو مختصر یہ کہ ایران اور سعودی عرب کی جو بات ہے وہ بادشاہی سے شروع ہوئی تھی، پھر نیشنلزم پہ چلی، پھر وہ مذہب کا رنگ چڑھ گیا. اور مذہب کا رنگ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اس کی بنیاد جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد کچھ یہ نفرتیں ہیں، اس کی بنیاد کچھ اور ہے. دوسرا میں کچھ اس کی اب اسرائیل کی یہ طاقت بن چکا ہے. یہ اب عرب یہ سمجھتے ہیں، سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ جو یمن میں حوثی باغی جو ہیں وہ ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے، سعودی عرب یہ سمجھتا ہے. اور یمن میں تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے بمباری کی ہے، اس میں تو پورا دنیا خاموش ہے. اسی طرح شام میں وہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ ہے، دوسری جو تنظیمیں ہیں جو اسرائیل کے خلاف لڑتی ہیں، اور سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتی ہے. ایون حماس کو بھی ایران کی سپورٹ حاصل ہے. تو سعودی عرب یہ سمجھتا ہے یمن میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں تو یہاں پہ حزب اللہ ہے، حوثی باغی اور دوسرے تیسرے جو جتنے بھی گروہ ہیں وہ ایران کی حمایت یافتہ ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں یہ اس کے لیے ایران جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اور آج وہ اس کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ایران ہے. اس کی وہ نبض میں یہ چیز شامل کی گئی ہے، ایک پلاننگ کے تحت اس کو شامل کیا گیا ہے. اسرائیل کی اس میں بے انتہا محنت ہے، امریکہ کی اس کی بے انتہا محنت ہے، اور اس محنت کا پھیلا ان کو ملا ہے. اور آج جو عرب نیشنلزم جو اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری تھی، آج وہی ان کی طاقت بن چکا ہے. اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا دشمن بھی ایران ہے، ایران کا دشمن بھی اسرائیل ہے، اس لیے ہمارا دشمن بھی ایران ہے. تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسرائیلی جو ہیں یہ بیسکلی تو عرب بھی ہیں، کیونکہ ہزاروں سال پیچھے جا کے یہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی تو ہیں. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. یہ اسحاق کی اولاد سے ہیں اور ہم اسماعیل کی اولاد سے ہیں. تو ہم بھی عرب، وہ بھی عرب ہیں، ہمارے کزن ہیں. تو یہ عرب نیشنلزم ان کو پھر جوڑ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں اور واپس اکٹھے ہو گئے ہیں، جس طرح بچھڑے بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں وہ واپس اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ عرب نیشنلزم کو اس اسرائیل کو اور سعودی عرب کو یا ان کنٹریز کو آپس میں جوڑ رہا ہے، اور دوسری طرف ان کو اسرائیل کے خلاف اکٹھا کر رہا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ اگر سعودی عرب فرض کرتے ہیں، اس کچھ اور ریزن بھی ہیں. سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو تیل کی اکانومی ہے وہ اس کو ختم کیا جائے اور کچھ اور چیزوں پہ انحصار کیا جائے. 90% کی اکانومی جو تیل پہ بنیاد رکھتی ہے اس کو انحصار جو ہے وہ اور چیزوں پہ کیا جائے. اس کے لیے VN 2030 بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور جس کے تحت وہ وہاں پہ بار کھلنے والی ہیں اور کلب کھلنے والے ہیں، اور بہت ساری آپ کو چینجنگ دیکھنے کو ملے گی، بے انتہا چینجنگ سعودی عرب میں آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گی. تو وہ UAE کی طرح ایک ماڈل کے وہاں پہ سٹی بنانا چاہتے ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے اسرائیل ہمارے لیے بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ جو زیادہ تر انویسٹر ہیں وہ جیوز ہی ہیں. اگر وہ ہمیں انویسٹمنٹ اسرائیل سے ملے یا ان کی ٹیکنالوجی ہمیں سے ملے، انویسٹمنٹ تو ان کے پاس بہت ہے لیکن ان کی ٹیکنالوجی اگر ملے، ان کی
پروگرام ہمیں مل جائیں, پروجیکٹس ہمیں مل جائیں, تو ہم شاید بہت بہتر کی طرف چلے جائیں گے. لیکن جو جنت جو ان کو نظر آ رہی ہے وہ یہ شاید یہی جہنم ہے. شاید اسی دور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال جب ہوگا, جب اس کی وہ جنت جو ہوگی وہ اس کی جہنم ہوگی, اور جس کی جہنم جو ہوگی وہ جنت ہوگی, اور شاید یہی مجھے نظر آ رہا ہے, اور شاید ایسا ہی ہوگا. میں ایک بات آپ کو تاریخی حوالے سے ایک بات بتا دوں. اگر فرض کرتے ہیں سعودی عرب ابھی یکدم شاید تسلیم نہ کرے, رفتہ رفتہ اس کو تسلیم کر دے گا, لیکن سعودی عرب میں بغاوت ہو جائے گی. مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کم سے کم اس کی ریزن ہے. فرض کرتے ہیں کہ شاہ سلمان سے جب یہ بادشاہت منتقل ہوگی محمد بن سلمان تک, کیونکہ وہاں بھی بہت سارے شہزادے ایسے ہیں جو اس کے دعوے دار ہوں گے, جو یہ سمجھتے ہیں بہت سارے, کیونکہ یہ پہلے بھائی کو منتقل ہوتی ہے یا بیٹے کو منتقل ہو رہی ہے, تو وہ بہت سارے دعوے دار بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور ان کو اگر فرض کرتے ہیں عوام بھی ان کے اس محمد بن سلمان کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو وہ وہاں پہ ایک ان کے لیے پرابلم کھڑے ہو جائیں گے. اور میں اس لیے کہتا ہوں اگر ایسا ہو گیا, فرض کرتے ہیں کہ تسلیم کر لیا گیا, تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں جو سعودی عرب کے مسلم جو طبقہ ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. جو عبد الوہاب کا جو ایک طبقہ, امام عبد الوہاب کا جو ایک طبقہ ہے, وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے ضرور ان کے خلاف ہوں گے, کیونکہ بعد یہ چیزیں میرے خیال میں ان کے لیے کسی طور پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. یہ کلب کھلنے اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. اور میرے خیال میں تو علماء اکرام کو تو انہوں نے ویسے جیل میں بھیجا ہوگا, تک بہت سارے علماء اکرام ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں. تو اس کا جو انجام ہوگا, سعودی عرب کا جو انجام ہوگا, محمد بن سلمان کا جو انجام ہوگا, وہ انجام انور سادات جیسا ہوگا. جب مصر نے انور سادات جو مصر کا سب سے پسندیدہ اس کا لیڈر تھا, وہ جب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا, اس کا حال بھی, اس کو قتل کر دیا گیا تھا, اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. اور محمد بن سلمان نے ایسا اگر کیا تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا. شاید ان کی بادشاہت ان تک پہنچنے سے پہلے ان سے دور چلی جائے. اور یہ بات یاد رکھی جائے, نہ ہی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کوئی بہت پھیلے اور بہت اچھا ہو جائے اور بہت اکانومی اس کی اچھی ہو جائے, ایسا نہ امریکہ چاہتا ہے نہ اسرائیل چاہتا ہے, بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پپٹس بنے رہیں, ہم ان کو یوز کرتے رہیں, اور یہ ہمارے بچوں کی طرح رہیں, یہ آگے نہ بڑھیں. اور یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی گاؤں میں یا کوئی جنگل میں ایک ساتھ بکری کوئی ہوتی ہے, یہ مثال ہے, اس کو مثال سمجھنا ہے. بکری کوئی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھے کہ اس کا جو دفاع ہے وہ شیر اس کا دفاع کرے گا یا بھیڑیا اس کا دفاع کرے گا, تو یہ بڑی حماقت ہوگی, اور شاید وہ حماقت سعودی عرب کو کرنے جا رہے ہیں. اور ایون کہ اخوان المسلمین کو انہوں نے ابھی ان کے علماء کونسل نے اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے, اخوان المسلمین کو, حزب المجاہدین کو, اور ان لوگوں کو جو حق کے لیے کھڑے ہیں, اور ان لوگوں کو وہ ساتھ دینا جا رہے ہیں جو کہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ کیا معمولی بات ہے کہ عرب کے قلب میں ایک اسرائیلی ریاست کا قیام, یہ کیا ممکن ہے, یہ بات قابل قبول ہے ان کے لیے. اور ان کو نہیں معلوم کہ ایک مذہب کی بنیاد پہ وہاں پہ ایک ملک بنتا ہے, اور ان کی آئیڈیالوجی گریٹ انڈین اسٹائل کی آئیڈیالوجی ہے, اور ان کی جوز کی بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو پرامس لینڈ ہے, وہ پرامس لینڈ اسرائیل کی جو لینڈ ہے وہ یہ والی لینڈ نہیں ہے صرف, بلکہ اس کی تو وہ دریائے فرات سے لے کے اور دریائے نیل تک کا درمیانی کا جو بھی علاقہ ہے اس میں شامل ہے. یہ حماقت جو عربوں کی ہوگی ان کو بہت مہنگی پڑے گی. اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب کی تباہی ہوگی, اور بیت المقدس کی اس کی آبادی ہوگی, اور عرب کی مدینے کی ویرانی ہوگی. تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے. لیکن اس وقت ایران, سعودی عرب ضرور پاکستان میں پریشر ڈال رہا ہے. زیران پاکستان سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی کنٹریز ہیں جو پریشر ڈال رہے ہیں, سعودی عرب ڈال رہے ہیں. سعودی عرب کو ایک طرف تو مسلمانوں کا لیڈر بھی بننا ہے, اور دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا ہے. تو یہ دونوں باتیں اس کو کرنے کے لیے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اور کنٹریز جو ہیں وہ تسلیم کر لیں, پھر اس کے لیے اجواز بن جائے گا. تمام ممالک نے اس کو تسلیم کر چکا ہے, پاکستان بھی تسلیم کر چکا ہے, UAE تسلیم کر چکا ہے, ترکی نے پہلے تو تسلیم کیا ہوا ہے, تو ہم بھی تسلیم کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ اجواز مہیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے. لیکن پاکستان اگر ایسا عمران خان نے یا کسی بھی حکومت نے کیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا یہ آخری دن ہے, اور حقیقت میں آخری دن ہوگا. پاکستان کے عوام یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگی, وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. آگے سے پہلے بھی پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں, آپ کو معلوم ہے. تو مجھے امید ہے کہ حکومت کو اس طرح کا سٹیپ نہیں لے گی. انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا, آگے بھی بات ہوتی رہے گی ان چیزوں پہ. امید ہے کہ آپ کو بہت چیزوں کی بہت گہرائی میں سمجھ آئی ہوگی, اور چیزوں کو بہت بہتر طور پہ آپ سمجھ پائے ہوں گے. اللہ حافظ.